हेलो दोस्तों, आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे ही हम इस नए साल का आगाज़ करते हैं, मैं एक लम्हा लेना चाहता हूं आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए। आपकी हिमायत, मोहब्बत और हौसला अफजाई मेरे लिए बेहद मायने रखती है। जबकि हम नए आगाज़ का जश्न मना रहे हैं, आइए उन प्यारों को भी याद करें जो अब हमारे दरमियान नहीं हैं। वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे और हमें ये सिखाते हैं कि हर लम्हा की कदर करें और ख़ुद को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। मगर दिल मायूस भी है वो इस बात पर, क्योंकि गुज़रा हुआ साल मजहबी रवादारी के एतबार से मायूस कुन रहा। मुल्क में अक्सर ऐसे वाक़ात रोनुमा हुए जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं, ख़ासकर मज़हब के नाम पर दंगे फसाद। और अब चूंकि जम्मू व कश्मीर को हर लिहाज से पूरे भारत के साथ जोड़ा गया, तो कंसर्न होने के नाते इस मौजू पर बात करना ज़रूरी समझता हूँ। आइए इस साल को यादगार बनाए। आप सबका शुक्रिया। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। Today I have chosen a different topic which is very relevant to the present political scenario of the nation. The anatomy of right, यानी फसाद या दंगों की साख्त व तशरीह। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादिसा एकदम नहीं होता। मुल्की सियासत में हादसाती तौर पर कुछ नहीं होता। अगर कोई हादसा हो तो आप शर्तिया तौर पर कह सकते हैं कि इसकी मनसूबाबंदी की गई है। मैन्युफैक्चरिंग इथनिक टेंशंस इन डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, past experiences tell us that rights do not happen naturally. This is true not only in India but in all societies characterized by uncertain democracies. फसादात खासतौर पर भारत के हिंदू मुस्लिम तनाजुर में शाज़ो नादिर ही अचानक शुरू होते हैं। ये अक्सर दीरीन समाजी, सकाफती और इक्तिसादी मसाइल का नतीजा होते हैं जो वक्त के साथ परवान चढ़ते हैं। आइए पहले हम ऐसे अवामिल का तज्जिया व तशरीह करें जो इन फसादात को पैदा करते हैं। नंबर 1, तकसीम और फ़िरका वाराना यादें। तकसीम और उससे मुंसलिक तशद्दुद की मीरास ने गहरे ज़ख्म छोड़े हैं जो हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात पर असरअंदाज हुए हैं। माजी के फ़िरका वाराना फसादात जैसे गुजरात 2002, दिल्ली 2020 की यादें कशीदगी को बढ़ाती ही रही और बदअतमादी को जारी व सारी रखती ही रही। नंबर 2, सियासी पोलराइजेशन, जिसे हम वोट बैंक की सियासत कहते हैं। सियासी जमातें अक्सर मजहबी शनाख्तों का इस्तेमाल करती हैं ताकि वोट हासिल किए जा सकें, जिससे हम और वो का बयानिया पैदा होता है। इश्तिआल अंगेज़ बयानबाजी, सियासी रहनुमाओं या इंतहा पसंद ग्रुपों के बयानात और प्रोपेगेंडे अक्सर नफ़रत और दुश्मनी को हवा देते हैं। और अक्सरियती मफादात जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर गालिब हो जाते हैं, in such instances majoritarianism can easily subvert the due process of law and make it appear as if rights are indeed popular expression of mass frustration with an unreasonable ethnic other trope. Communities may look each other with suspicion, even hatred. तो अक़लियती तबका को तालीम, रोज़गार और इक़्तिसादी मौक़े तक रसाई में महरूमी का सामना करना पड़ता है। वसाइल जैसे ज़मीन या मुलाज़मत के लिए मुकाबला फसाद का नुक्ता आगाज़ ही हो सकता है। नंबर 4, सकाफ़ती व मजहबी मसाइल। मजहबी तब्दीलियों से बैन मज़ाहिब, शादियों जैसे लव जहाद या गाय के ज़बह से मुतल्लिक़ क़वानीन पर तनाज़ात फ़िरका वाराना कशीदगी बढ़ाते हैं। इसके अलावा ऐसे इक़दामात जो मजहबी जज्बात पर हमले समझे जाएं, जैसे इबादत गाहों की तोड़ फोड़ या हिसास इलाकों में मजहबी जुलूस तशद्दुद को हवा देते हैं। पुलिस की बर्बरियत, हजूम के हाथों कत्ल या सोशल मीडिया पर इश्तिआल अंगेज़ पोस्ट्स जैसे वाक़ात फसाद को बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाए जाने वाली गलत मालूमात या जाली खबरें गुस्से को बढ़ा देती हैं
اور کشیدگی میں تیزی لاتی ہیں۔ ہر قسم کے علمی، تحقیقی اور اخلاقی حدود یا اقدار سے ماورا، خاص طور پر مین سٹریم میڈیا کے بہت سارے چینلز اور سوشل میڈیا میں بھی جھوٹ اور مبالغے کا ایک ایسا پرچارک یا ذریعہ یہ بن چکا ہے جس سے سیاسی جماعتیں اپنی مخالفین کی کردار کشی اور اکثریت و اقلیت کے درمیان کنفیوژن پھیلانے، مذہبی عناصر فتوے دینے اور مذہبی اقلیتیں اپنے مفاد کی آڑ میں جھوٹے دعوے کرنے کے لیے بے دریغ استعمال کرتی ہیں۔ وہ افراد یا گروہ جو سیاسی، اقتصادی یا نظریاتی فائدے کے لیے کشیدگی کو جان بوجھ کر بڑھاتے ہیں، پولیس کا جانبدارانہ یا ناکافی رد عمل صورتحال کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ سنسنی خیز رپورٹنگ اور جانبدارانہ بیانیے جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور تقسیم کو گہرا کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے الگوریدم جو اشتعال انگیز مواد کو بڑھاوا دیتے ہیں بھی کشیدگی کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، یہی دہراتی ہیں کہ یہ جمہوری نظام جیسے بھارت میں فسادات یا مذہبی کشیدگی پیدا ہونے کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ بھارت میں آبادی کی تنوع، اس کی طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی، مذہبی شناختوں کی سیاسی رنگ بندی، سماجی و اقتصادی عدم مساوات اور تاریخی شکایات فرقہ وارانہ کشیدگی کو خاص طور پر خطرناک بناتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ the impression that community hatred boils over spontaneously on the streets leading to mass killings is precisely due to the skills of the right manufacturer who is also known by the name ethnopreneur۔ یہ بیان اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ فرقہ وارانہ تشدد اکثر اچانک بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن زیادہ تر معاملات میں یہ دانستہ طور پر ان افراد یا گروہوں کے ذریعے منصوبہ بندی کے تحت کیے جاتے ہیں جنہیں فساد پیدا کرنے والے نسلی کاروباری کہا جاتا ہے۔ This is why a right maker is like an entrepreneur, taking chances in a bid to beat the odds. The ethnopreneurs are always scheming in a conspiratorial hothouses, but not always do their machinations work. Very often they fail. تو فساد پیدا کرنے والے ایسے افراد یا گروہ جو سیاسی، سماجی یا مالی فوائد کے لیے تشدد کو منصوبہ بندی کے تحت بڑھاتے ہیں، یا نسلی کاروباری ایک ایسا فرد جو نسلی یا فرقہ وارانہ شناختوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ فرد پروپیگنڈا، غلط معلومات اور عوامی اشتعال کے ذریعے نفرت کو بڑھاتے ہیں اور ایسے ماحول کی تشکیل کرتے ہیں کہ جیسے یہ سب خود بخود ہو رہا ہے۔ اشتعال انگیز واقعات کو دانستہ طور پر بڑھاوا دینا، جیسے مذہبی مقامات کی بے حرمتی، افراد پہ حملے یا اشتعال انگیز نعرے بازی۔ غلط معلومات پھیلانا، ٹیلی ویژن چینلوں پر، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر افواہوں یا یک طرفہ خبروں کے ذریعے جھوٹے بیانیے پھیلانا تاکہ خوف اور بے اعتمادی پیدا ہو سکے۔ تو اس سب کے لیے پہلے ہی سے تیاری یا منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ ہجوم کو مسلح کرنا، ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا اور اہداف کی منصوبہ بندی کرنا، جذبات کا استحصال، لوگوں کو فرقہ وارانہ یا نسلی بنیادوں پر بھڑکانا، ان کے جذبات کو خوف یا انتقام یا وفاداری کے ذریعے قابو میں رکھنا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان فسادات کو بڑھانے کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1، سیاسی فائدہ، فرقہ وارانہ پولرائزیشن کے ذریعے ووٹ بینک مضبوط کرنا۔ نمبر 2، مالی فائدہ، جیسے کہ مخصوص گروہوں کو کاروبار یا جائیداد سے بے دخل کرنا۔ نمبر 3، سماجی کنٹرول، کچھ گروہوں یا فرقوں کو نیچا دکھانے یا مخالفین کو سزا دینے کے لیے فسادات کا استعمال ہوتا ہے، تو اس سے براہ راست کمیونٹیز متاثر ہوتی ہیں۔ زمین پر موجود لوگوں کے لیے یہ تشدد حقیقی اور ذاتی محسوس ہوتا ہے، جو نفرت اور بے اعتمادی کے دائرے کو بڑھاوا دیتے ہیں، جس سے فساد پیدا کرنے والے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ متاثرہ کمیونٹیز اکثر ان واقعات کے پیچھے کی منصوبہ بندی کو نہیں سمجھ پاتی اور انہیں یہ تشدد اچانک اور ناگزیر لگتا ہے، جبکہ فرقہ وارانہ تنازعات کو خود بخود ہونے والے واقعات کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔
لیکن حقیقت میں یہ بڑی مہارت اور چالاکی سے ترتیب دیے گئے منصوبے ہوتے ہیں جن کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور فائدہ اٹھانا ہے، اور جو یہ کرتا ہے یا کرتے ہیں تو he is a social malcontent who can kill for a cause but does not have the stomach to die for one. The only way to put the ethnopreneurs or writers out of business is to insist that no matter what the provocation, no matter widespread the participation of writers, the law be upheld without fear or favor. If this critical aspect can be put into effect, the dramatic pretensions of the ethnopreneurs would be easily exposed. But this rarely happens in uncertain democracies like India. It is this failure to uphold the law that swells the political fortunes of ethnopreneurs and encourage them to pull out without regret repeatedly. اس کے علاوہ اس مسئلے کو سمجھنے اور حل کرنے کے طریقے جو انفرادی طور پر اپنائے جا سکتے ہیں، مثلا نقشے کی نشاندہی کریں، بار بار نشانہ بننے والے علاقوں یا گروہوں سے منصوبہ بندی کا اندازہ ہوتا ہے، بیانیے کی تصدیق کریں، غلط معلومات کو معتبر ذرائع سے چیلنج کریں، مذاکرات کو فروغ دیں، عوامی مکالمے سے سازش کا شکار ہونے کا امکان کم ہو سکتا ہے، قصورواروں کو جواب دہ بنائیے، ان لوگوں کو پہچانیے اور سزا دیں جو تشدد کو ہوا دیتے ہیں، اور یہ حکومت کا کام ہے، مگر سرکار نہ جانے کیوں خاموش رہتی ہے۔ اور اس سے پہلے میں خاموش ہو جاؤں، یہ اشعار جانے کیا ڈھونڈتی رہتی ہیں آنکھیں مجھ میں، راکھ کے ڈیر میں شعلہ ہے نہ چنگاری ہے۔ راکھ کے ڈیر میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش انگلیوں کو جلا دیتی ہے۔ یہ بات ہمارے معاشرے اور حکومت کو سمجھ میں جس قدر جلد آ جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ شکریہ۔